والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الخفيف الكريم الرؤوف الرحيم. میں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محترمہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و کلام کا حدیث عقیدت تلاوت کریں اور بآباد کرم پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد العلم والحکم صلی علیہ السلام علیہ رسول اللہ علیہ السلام. ہم سب اپنے نصیبے پر اس قدر ناز کریں کم ہے کہ آج اللہ کی محبوب اور بزرگ بندے کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا اور خانے خدا میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے محبوبین کا ذکر بھی کر لیا. یقیناً انسان وہی کامیاب ہے جو اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنہار کی مرضی اور پسند کا دین اختیار کی کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں ان سب کے دامن کرم سے ہم سب وابستہ ہیں. آج کی یہ مقدس تقریب ایک عرس سے متعلق ہے. ہمیں مرشد برحق صاحب سجادہ حضور گلزار ملت مادہ بینالملک نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ آج کا جو یہ دن ہے یہ سرکار مسوری کا یوم وصالی ہے، بلکہ سرکار مسوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضور جمال الاولیاء، ان کے صاحبزادے سید الانبیاء تاج الانبیاء حضرت امیر سید حسن حسین المعروف غوث احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور رئیس الاولیاء، داماد حضور رئیس الاولیاء، قطب الکرام حضرت امیر زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بیگرام شریف میں آرام فرما ہے اور حضرت کے سلسلے طریقت میں آتے ہیں، ان کا بھی یہ یوم وصال یعنی 11 شوال کی جو مبارک تاریخ ہے، اس تاریخ میں اس سرزمین پر دو بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے. یہ صدقہ ہے بزرگان دین کا اور خصوصاً امام عشق و محمد اعلیٰ حضرت کا کہ عرس خانقاہ درود و سلام اور بزرگوں کی بارگاہ کا ادب
ہم سب کو نصیب ہوا. آج ہم چاہتے ہیں کہ نفس انس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ ہر جانب مذہبیت، لاطینیت اور گمراہیت پھیل گئی. طرح طرح کے اعتراضات آپ کو سننے میں آتے ہوں گے. کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ عرس کا لغت میں معنی ہوتا ہے شادی، عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا. تو جو دن کسی بزرگ یا کسی اللہ کے محبوب بندے کے وصال کا ہوتے ہیں وہ خوشی کا تو ہوتا نہیں ہے، یا اس دن کی شادی تو ہوتی نہیں ہے کہ خاص اسی دن جب سال پورا ہوتا ہے تو آپ لوگ عرس مناتے ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ عرس کا معنی شادی ہوتا ہے، لیکن جو تم مفہوم بیان کر رہے ہو یا جو تم مفہوم مراد لے رہے ہو ہمارے یہاں مراد نہیں ہے. عرس کا معنی شادی ہوتا ہے. یہاں عرس کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دن ایسا ہوا کرتا ہے جب کسی مرد مومن کا وصال ہوتا ہے اور قبر میں وہ رکھا جاتا ہے. اسے دفن کرنے والے دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تو منکر نکیر قبر میں آتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے من کب ہوگا، تیرا فون. دوسرا سوال ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ماں تم جب رسول لوگ کی ہم کے حاضر ہو. حضور علیہ السلام کے روئے زینب کو پیش کیا جاتا ہے. قبر میں حضور کی جلوگری ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرشتہ آپ پر اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. دنیا میں تو ان کو کیا کہا کرتا ہے، تیرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اگر وہ شخص فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے، جوابات دینے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مشکات شریف میں آئی باب سوال عذاب القبر میں فرماتے ہیں نم کنومتی العروس، تو سو جا دلہن کے سونے کی طرح، لا یؤمنہ الا حق اہلہ الیہ، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے پیارے کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے پیارے کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. اب یہاں اس کامیاب شخص کو، اس مومن کامل کو، اس عاشق صادق کو فرشتوں نے عروس کہا. اسی مناسبت سے اس دن کو ان کے یعنی یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو لوگ صحیح معنی میں سرکار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں صحیح معنوں میں ہم حضور کی ابتدا کرتے ہیں، حضور کی اتباع کرتے ہیں. جو لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، مومن ہیں، انہیں حضور سے بے پناہ محبت اور یہ محبت کا تقاضا ہے. ایک مرید، ایک عاشق کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں محبوب کا وصال نصیب ہو جائے، شرف لقا سے ہم مشرف ہو جائے. اور آپ کو بھی بتائیں کہ جب مندے مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو حضور کی وہاں جلوہ گری ہوتی ہے، حضور کی وہاں تشریف آوری ہوتی ہے. اور بندے مومن، ایک عاشق صادق، ایک محب رسول جب حضور کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے تو وہ دن اس کے لیے بڑی خوشیوں کا دن ہوتا ہے. مثلا تو شادمانی کا دن ہوتا ہے. جس طرح سے شادی کے موقع میں آدمی خوشیاں مناتا ہے، اس کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے. اس سے بھی بڑی خوشی کا دن ایک عاشق کے لیے، ایک محب صادق کے لیے وہ ہوا کرتا ہے جس دن اسے وقت محبوب نصیب ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں کے انتقال کو وصال کہا جاتا ہے. انہیں نہیں کہا جاتا کہ فلاں ختم ہو گئے ہیں یا فلاں مر گئے ہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ انتقال کر گئے ہیں، یعنی یہاں سے وہ وہاں منتقل ہو گئے، وصال فرما گئے. اس مناسبت سے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس کا معنی خوشی کا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے بزرگوں کی یوم وصال کو یوم عرس بھی کہا جاتا ہے. آج بہت سے لوگ اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ عرس میں بہت سی غیر شرعی رسمیں اور بہت سارے غیر شرعی
مت کے بعد اللہ مٹی میں مل گئے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، لیکن ہم چھوٹی موٹی آپ کو باتیں بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری غیر شرعی رسمیں اور بہت سارے غیر شرعی افعال کا ارتکاب ہوتا ہے، اس لیے آراز کا منانا جائز نہیں، نہ جائز و حرام، کیونکہ جس کام میں کوئی خلاف شرع کام کیا جائے جس میں کوئی حرام شے کا ارتکاب ہو وہ کام کا جائز و حرام ہوتا ہے، جبکہ یہ بیان کرتا ان کا فائدہ صحیح نہیں، وہ آدھا پورا فائدہ بیان کرتا ہے۔ اول تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ سارے آراز غیر شرعی رسومات اور غیر شرعی افعال پر مشتمل ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے بزرگوں کے آراز آپ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جہاں پہ نہ قبالیاں ہوتی ہیں اور نہ غیر شرعی رسموں کا ارتکاب ہوتا ہے، بلکہ مکمل طور سے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب قبر کی زیارت اور قرآن خوانی، صدقات و خیرات اور صاحب مزار کے فیض و برکات کے احتساب، یعنی صاحب مزار کے قدموں میں حاضر ہو کر کے اپنی حاضری دینا اور پھر ان کے وسیلے سے ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کرنا۔ ان جملوں میں ان لفظوں میں کہ مولا ہم تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہماری فلاح دعا پوری کرنا۔ سمجھے آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ سارے آراز غیر شرعی رسومات پر مشتمل نہیں ہوتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر ایک کا دکھا خرابیاں ہے نہیں تو ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا، نہ کہ نفس اس کو بھی نہ جائے تو حرام خراب کیا جائے گا۔ قبروں کی زیارت، آستانوں کی حاضری، بزرگوں کی ملاقات اور یہ کرام سے اکتساب فیض و برکات، یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں، وقت کی قلت نامنگیر ہے، ورنہ میں تفصیل میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، بتاتا کہ احادیث مبارکہ سے لے کر کے اور فقہائے کرام کے اخبار تک کتنے دلائل ہیں جن سے روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہونا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، آراز کی گھنٹیاں منعقد کرنا، یہ بدعات نہیں ہے بلکہ حضور اور صحابہ کی سنت۔ جیسے کہ آپ بار سنتے ہوں گے آقا علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور خلفاء اربعہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی شہدائے احد کی قبروں کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضور اسلام کو فرماتے ہیں کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے بے رغبت کرے گی اور آخرت کی یاد دلائے گا۔ آقا اسلام نے خود فرمایا من زار قبری وجبت شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں اور غور کریں، پہنچیں اور فیصلہ کریں کہ جس کام کو خود حضور نے انجام دیا ہو اور جس کام کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہو، صحابہ کرام نے جس کا انجام دیا ہو، اور صحابہ کرام سے لے کے آج تک 1400 سال کے جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی ائمہ افاضل اور ہمارے دین گزرے ہیں، وہ سب جو کام کرتے چلے آ رہے ہوں، کیا وہ کام نماز و حرام اور شرک و بدعت ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں خرافات ہے، یہ بدعات ہے، یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے۔ عرصوں میں قبروں کی زیارت کرنا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ بدعات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سنت۔ اب اس موڑ پہنچنے کے بعد ہم یہ کہنے کے مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ ما